اچھا چلیے اس کی تہ میں اترتے ہیں۔ اکثر انسان نا یہ سوچتا ہے کہ کیلنڈر پر موجود تاریخیں محض ہندسوں کا ایک مجموعہ ہے جو بس ہر 24 گھنٹے بعد بدل جاتی ہیں۔ ہاں، ایک عام سا دن ہوتا ہے جس میں روزمرہ کے معمولات چل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، اور بظاہر کسی بڑی تبدیلی کا اشارہ تک نہیں ملتا۔ لیکن جب تاریخ کی ورق گردانی کی جائے تو یہ دیکھ کر واقعی حیرت ہوتی ہے کہ ایک ہی مہینے بلکہ کیلنڈر کی ایک ہی تاریخ میں اتنے مختلف اور متضاد واقعات کیسے رونما ہو سکتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو اتنے ہیبت ناک واقعات کے عقل دنگ رہ جائے۔ ایسا ہی ہے۔ آج کے اس گہرے جائزے میں ہم تاریخ کے انہی حیرت انگیز رویوں اور پیٹرنز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ محقق سلیم اوان کی مرتب کردہ ایک انتہائی اہم دستاویز ہے۔ جی، جس کا نام ہے پاکستان کی مختصر تاریخ۔ بالکل، اور اس میں سال کے 12 مہینوں کے لحاظ سے ملکی تاریخ کے اہم ترین واقعات کو یکجا کیا گیا ہے۔ اور میرا خیال ہے اس جائزے کا اصل مقصد ان بظاہر بکھری ہوئی تاریخوں کو محض یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک دلچسپ اور مربوط کہانی میں بدلنا ہے۔ کیونکہ جب تاریخ کو صرف تاریخوں کے پلندے کے طور پر پیش کیا جائے تو وہ ذہن پر بہت بوجھ بن جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن جب ہم ان واقعات کے درمیان موجود حیرت انگیز روابط تلاش کرتے ہیں نا، تو ماضی کے وہ دریچے کھلتے ہیں جو سیدھے آج کے حالات سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ایک بات بہت واضح کرنا ضروری ہے، اس دستاویز میں کئی حساس اور سیاسی نوعیت کے واقعات بھی شامل ہیں۔ ہاں، جیسے 9 مئی یا 10 اپریل جیسے سیاسی بھونچال، حکومتوں کا خاتمہ اور پرتشدد مظاہرے۔ جی بالکل، تو یہ بتانا لازمی ہے کہ ہمارا مقصد کسی بھی سیاسی نظریے، دائیں بازو یا بائیں بازو کی حمایت یا مخالفت کرنا ہرگز نہیں ہے۔ ہم مکمل غیر جانبداری سے صرف اور صرف ان تاریخی حقائق کو پیش کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم بس ایک کینوس پر رکھ کر ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں تاکہ تاریخ کے اس الجھے ہوئے دھاگے کو سلجھایا جا سکے۔ تو اگر ہم سال کے ابتدائی مہینوں یعنی جنوری اور فروری پر نظر ڈالیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک نوزائیدہ ریاست بین الاقوامی سطح پر اپنی جگہ کیسے بنا رہی تھی۔ ہاں، خارجہ پالیسی کے فد و خال بن رہے تھے۔ مثال کے طور پر 4 جنوری 1950 کو پاکستان نے عوامی جمہوریہ چین کو باقاعدہ تسلیم کیا۔ اور یہ سرجنگ کا وہ دور تھا جب دنیا 2 کیمپوں میں بٹی ہوئی تھی۔ چین کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑا تصویراتی فیصلہ تھا۔ اور پھر اسی سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے 5 جنوری 1963 کو چین کے ساتھ پہلا تجارتی معاہدہ طے پایا۔ یہ محض کاغذ پر دستخط نہیں تھے، یہ ایک طویل المدتی شراکت داری کی بنیاد تھی۔ اور اسی مہینے کی ایک اور اہم تقریری بھی تو تھی، 24 جنوری 1963 کی۔ جی ہاں، ذوالفقار علی بھٹو کا وزیر خارجہ مقرر ہونا۔ اس موڑ نے ملک کے بین الاقوامی تعلقات میں ایک نیا انداز متعارف کروایا۔ اور پھر چند سال بعد اسی جنوری کے مہینے میں 10 جنوری 1966 کو ہندوستان کے ساتھ تاریخی معاہدہ تاشکند پر دستخط ہوئے، جس نے 1965 کی جنگ کے بعد سرحدی تنازعات کو تو عارضی طور پر روکا، لیکن ملک کے اندر ایک بہت بڑا سیاسی رد عمل پیدا کر دیا۔ اچھا، اگر جنوری سفارتکاری کا مہینہ تھا تو فروری ریاستی اور انتظامی بنیادوں کی تعمیر کے حوالے سے مجھے بہت اہم نظر آتا ہے۔ بالکل، نئے آغاز کا مہینہ۔ ہاں، 24 فروری 1960 کو نئے دارالحکومت کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ یہ صرف عمارتوں کی منتقلی نہیں تھی، بلکہ طاقت کے مرکز کو کراچی سے ہٹا کر شمالی پہاڑوں کے دامن میں لانے کا فیصلہ تھا۔ اور اس سے بھی پہلے 8 فروری 1949 کو آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی اپنا دارالحکومت منتقل کیا تھا۔ لیکن ان تعمیراتی فیصلوں کے ساتھ ساتھ کچھ بڑے صدمات بھی اسی دور میں آئے۔ جی، ماخذ کے عین مطابق 11 فروری 1948 کو بانی پاکستان کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح وفات پا گئیں۔ ایک نوزائیدہ ریاست کے لیے اپنے بانی کی نشانی کا اٹھ جانا بہت بڑا نفسیاتی دھچکا تھا۔ فروری 1955 کو مشہور زمانہ افسانہ نگار سعادت حسن منٹو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یہ محض ایک ادیب کی موت نہیں تھی، معاشرے نے وہ آئینہ کھو دیا جو اسے تلخ حقیقتیں دکھاتا تھا۔ ان شخصیات کے بچھڑنے سے جو خلا پیدا ہوا وہ واقعی بہت گہرا تھا، اور جب ایسا خلا پیدا ہوتا ہے تو معاشرے میں بے چینی جنم لیتی ہے۔ اگر ہم واقعات کی کڑیوں کو ملا کر ایک بڑی تصویر دیکھیں تو اس بے چینی کی سب سے بڑی مثال مشرقی پاکستان کا بحران ہے۔ عام طور پر ہم اسے 1971 سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس دستاویز کے اوراق پلٹنے سے کہانی بہت پیچھے جاتی ہے۔
مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا آغاز 21 فروری 1952 کی زبان کی تحریک سے ہوتا ہے۔ ہاں، جب بنگالی زبان کو قومی درجہ دلوانے کے لیے زبردست احتجاج ہوا اور جانیں گئیں۔ آج اسی دن کی یاد میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اور یہ تحریک وقت کے ساتھ سیاسی حقوق کے مطالبے میں ڈھل گئی۔ 7 جون 1966 کا وہ دن، جسے 6 پوائنٹ ڈے کہا جاتا ہے، جب شیخ مجیب الرحمان نے مکمل خود مختاری کا مطالبہ کیا، جس پر شدید کریک ڈاؤن ہوا اور ہلاکتیں ہوئیں۔ اور پھر اس تسلسل میں مارچ 1971 کے مہینے میں واقعات کی رفتار اتنی تیز ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بالکل، 1 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہوا۔ یہ وہ آخری کیل تھی جس نے بے چینی کو بغاوت میں بدل دیا۔ اور صرف 6 دن بعد 7 مارچ کو ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کی تاریخی تقریر آئی۔ مذاکرات ناکام ہوئے اور 25 مارچ کو پاک فوج نے آپریشن سرچ لائٹ شروع کر دیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہی دن 26 مارچ 1971 کو بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان ہو گیا۔ ذرا اس رفتار پر غور کریں۔ 1 مارچ کو اجلاس ملتوی ہوتا ہے اور 26 مارچ کو نقشہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ کا شفاف سبق ہے کہ جب سیاسی مکالمہ ناکام ہو جائے تو تاریخ کس تیزی سے فیصلے سناتی ہے۔ اور تاریخ کے یہ فیصلے بعض اوقات اتنے پراسرار ہوتے ہیں کہ اتفاق نہیں لگتے۔ بالکل، اور اگر ہم حیران کن اتفاقات کی بات کریں تو پاکستانی تاریخ میں اپریل کا مہینہ اور خاص طور پر 10 اپریل کی تاریخ، یہ تو ایک باقاعدہ معمہ ہے۔ واقعی 10 اپریل کی تاریخ بہت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ دیکھیں، 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا موجودہ آئین نافذ ہوا۔ اسی دن 10 اپریل 1986 کو محترمہ بینظیر بھٹو جلاوطنی ختم کر کے واپس آئیں، جس نے سیاسی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لیکن اسی تاریخ نے ایک بہت بڑا زخم بھی دیا۔ ہاں، 10 اپریل 1988 کو راولپنڈی کے اوجھڑی کیمپ کا ہولناک سانحہ۔ جڑواں شہروں پر بارود کی بارش ہوئی، جس کا نفسیاتی اثر آج تک ہے۔ اور یہی بات ختم نہیں ہوتی۔ حال ہی میں 10 اپریل 2022 کو عمران خان کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا گیا۔ پھر سے واضح کر دوں کہ عمران خان کی برطرفی کے حوالے سے ہماری یہ گفتگو بالکل غیر جانبدار اور صرف حقائق پر مبنی ہے۔ بالکل، ہم صرف اس تاریخ کے تسلسل پر حیران ہیں کہ ایک ہی دن آئین بن رہا ہے، بڑی سیاسی واپسی ہو رہی ہے، بڑے سانحات ہو رہے ہیں اور حکومتیں بدل رہی ہیں۔ اور جمہوریت اور آمریت کے درمیانی فاصلوں کو سمجھنا ہو تو جولائی کا مہینہ بھی دیکھنا ہوگا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر فوجی بغاوت کی۔ جمہوریت کے لیے ایک تاریخ باب۔ اور پھر 4 اپریل 1979 کو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ اقتدار کی کشمکش کی یہ تاریخ بہت المناک ہے، لیکن یہ کشمکش صرف سیاسی ایوانوں تک محدود نہیں رہی۔ جی، آزادی اور بقا کی جو قیمت اس خطے نے چکائی ہے وہ بے پناہ خون سے لکھی گئی ہے۔ مارچ 1947 میں پنجاب کے فرقہ وارانہ فسادات جو 3 سے 13 مارچ تک جاری رہے، اور 2 مارچ 1947 کو پنجاب کے پریمیئر خضر حیات ٹوانا کا استعفیٰ، جس سے سیاسی بحران اور گہرا ہو گیا۔ آزادی سے قبل 23 اپریل 1930 کا قصہ خانی بازار کا قتل عام بھی تو اسی طویل جدوجہد کا حصہ تھا۔ برطانوی فوج کے ہاتھوں پشاور میں ہونے والا وہ واقعہ سامراجی ظلم کا بڑا استعارہ ہے۔ انہی قربانیوں نے تو آزاد ریاست کی بنیاد رکھی، اور اسی لیے قومی دن ہمارے معاشرے میں اتنی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ بالکل، 23 مارچ 1940 کی قرارداد لاہور، جسے ہم یوم پاکستان مناتے ہیں، پھر 14 اگست ہمارا یوم آزادی، اور 6 ستمبر یوم دفاع، جو 1965 کی جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ لیکن آزادی ملتے ہی بحران ختم تو نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ 1 اپریل 1948 کو بھارت نے پاکستانی پنجاب کا پانی بند کر کے ایک نیا اور انتہائی خطرناک بحران پیدا کر دیا تھا۔ بقا کی ایک نئی جنگ۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے نے ہمیشہ ایک زبردست تحرک دکھایا ہے۔ بالکل، عوامی اور طلباء کی تحریک کا ایک مسلسل پیٹرن نظر آتا ہے۔ 7 اور 8 جنوری 1953 میں کراچی کی طلباء تحریک کو دیکھ لیں۔ 8 جنوری کو پولیس فائرنگ سے ہلاک ہونے والے طلباء کی یاد میں آج بھی یوم شہداء منایا جاتا ہے۔ اسی طرح کشمیر کاز سے وابستگی کی وجہ سے ہر سال 5 فروری کا یوم یکجہتی کشمیر۔ معاشرہ کبھی خاموش تماشائی نہیں رہا،
لیکن اسے پرتشدد چیلنجز کا سامنا بھی رہا، جیسے 5 اور 6 فروری 1997 میں عیسائی کمیونٹی پر ہونے والے شانتی نگر حملے، جس نے معاشرتی ہم آہنگی کو نقصان پہنچایا۔ اسی طرح 9 مئی کا دن، جسے یوم سیاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جب پرتشدد مظاہرے ہوئے اور ریاستی اداروں اور شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے۔ اور سرحدوں کی بات کریں تو حال ہی میں 26 اور 27 فروری 2026 کو پاکستان اور افغانستان کے مابین فضائی اور جوابی حملوں کی وجہ سے تنازع میں شدت آئی۔ ہم ان تمام واقعات کو بالکل غیر جانبدار انداز میں حقائق کے طور پر بیان کر رہے ہیں کہ اس خطے میں امن ہمیشہ کچے دھاگے سے بندھا رہا ہے۔ اور امن کی اس ناپائیداری کا سب سے المناک حصہ سال کے آخری مہینوں میں نظر آتا ہے، خاص طور پر محترمہ بینظیر بھٹو کے حوالے سے۔ 18 اکتوبر 2007 کا سانحہ کارساز، جب ان کی واپسی کی ریلی پر بم حملے میں 180 سے زائد افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور پھر سال کا اختتام 27 دسمبر 2007 کے اس اندوہناک واقعے پر ہوا، جب راولپنڈی میں محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں پھر 18 فروری 2008 کو عام انتخابات منعقد ہوئے۔ لیکن اس ساری ہنگامہ خیز تاریخ کے بیچ ماخذ کے مطابق ایک حیران کن بات یہ ہے کہ نومبر کے مہینے کا کوئی بڑا واقعہ موجود نہیں ہے۔ واقعی پوری دستاویز میں نومبر کا مہینہ بالکل خالی ہے، جو خود ایک حیرت کی بات ہے۔ تو اس تمام گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو تاریخ صرف بے جان تاریخوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل، یہ جڑے ہوئے فیصلوں، قربانیوں اور بدلتے حالات کی ایک زندہ داستان ہے، اور اس کو سمجھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم معلومات کے ہجوم میں الجھنے کے بجائے ان پیٹرنز کو سمجھیں جو آج بھی ہمارے گرد و پیش میں کام کر رہے ہیں۔ اور اسی بات سے ایک گہرا سوال جنم لیتا ہے۔ اگر 10 اپریل جیسی ایک ہی تاریخ میں آئین بننے سے لے کر حکومتوں کے بدلنے اور بڑے سانحات کے رونما ہونے تک اتنی مختلف تاریخ سمائی ہوئی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جن بظاہر عام تاریخوں میں ہم آج جی رہے ہیں، وہ خاموشی سے مستقبل کے لیے کچھ ایسے ہی حیران کن اور پوشیدہ تاریخی پیٹرنز مرتب کر رہی ہوں، جن کا اندازہ ہمیں کئی دہائیوں بعد ہوگا؟ یہ واقعی ایک ایسی سوچ ہے جو ذہن کو تاریخ کے تسلسل پر ایک نئے اور گہرے انداز سے غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ بالکل، اور اسی غور طلب خیال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ تاریخ کے اس پراسرار سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔